الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز محترم علماء کرام، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، جناب چودھری محمد بوٹا صاحب، جناب حاجی محمد حنیف صاحب، عزیزم محمد جمیل صاحب، حضرات گرامی، آج اتفاق سے اتفاقاً بلکہ حسن اتفاق سے تاریخ ہے 25 مئی، اور یہ پلاننگ سے نئی تاریخ مرتب ہوئی، اتفاقاً ہوئی ہے۔ 25 مئی کی تاریخ ختم نبوت کے مسئلے میں بہت بڑی بنیاد ہے، اہل علم کو یاد ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جس مسئلے پر 1200 سے زیادہ صحابہ نے گردنیں کٹائیں، حضور صدیق اکبر کے دور سے لے کر 1908 تک
1908 25 مئی تک ہزاروں مسلمانوں نے ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا، ہزاروں نے گردنوں کو کٹایا، ہزاروں غداروں کو خاک میں ملایا۔ اور جب مسیلمہ پنجاب مرزا قادیانی، وہ پرانے سب شیطانوں کی نشانی، ابلیس کی مہربانی، اس بدبخت نے جب نبی پاک کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تو اس کو علماء صوفیاء نے گردن سے پکڑ کے سنبھالا۔ تو 25-26 مئی ہی تھی جب قدرت نے اسے دوزخ میں ڈالا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ یادگیر کیوں ہے؟ ہمارے بزرگوں نے، میں کہا کرتا ہوں، جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں زاغ و زغن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اب چندہ کھانے کے لیے ختم نبوت کی کئی جماعتیں ہیں ہر شہر میں، بلکہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب گردن کٹانے کا وقت تھا، جب یہ علم لہرانے کا وقت تھا، یہ تیسری صف میں ہوتے تھے۔ جب بھی ختم نبوت پہ کڑا وقت آیا ہے تو، اور یہ بھی خدا لگتی بات ہے، سب سے آگے رسول اللہ کا خاندان آیا ہے۔ 25 اور یہ 26 مئی یہی شہر تھا لاہور، شہر تھا لاہور، مسجد تھی شاہی، وقت تھا رات کا، اور خطابت کے کرسی پہ براجمان وہ صاحب عزت و عظمت مسلمان جو آل نبی تھا، ابن علی تھا، نام جماعت علی تھا۔ آج کی رات اتفاق سے وہی رات آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اصول ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان لوگوں کو اللہ کے دن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ پیر طریقت علامہ پیر نصیر قادری صاحب ماشاءاللہ، حضرت کرسی ہیک کے، اللہ اکبر۔ چلو برکت کے لیے آپ سامنے بیٹھیں گے تو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی بندہ سامنے ہوئے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اتفاق سے آج 25 مئی کی وہی رات آ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کاش کہ آج ہر مسجد میں ختم نبوت کا جلسہ ہوتا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی یادگاریں بڑی مناتے ہیں، اتنی بڑی یادگار، اور یہاں نقش بندی فوت نہیں ہو گئے، ہر تیسری گلی میں نقش بندی بیٹھے ہیں، اور نقش بندیوں کے لیے تو آج کی رات رحمت کی برسات ہو، اتنے بڑے کریم کی ملاقات۔ لیکن لگتا ہے پورے دہی کے کنڈے کھا کے مولانا سوئے ہوئے، ختم نبوت کے نعرے بڑے لگاتے ہیں لیکن وقت کو بھول جاتے ہیں۔ آج وقت اسی یہی رات تھی جب شاہی مسجد تھی، لاہور بیدار تھا، اور خطابت کی دنیا میں جو خطیب تھا بندہ بڑا عجیب تھا۔ وہ گلشن محمد کی کلی تھا اور نام جماعت علی تھا۔ اس نے اس رات کو، اور عجیب ٹائم ہے، 10 بج کر چاس نہیں آ گئی،
10:09 تھے، تاریخ بھی وہی آ گئی ہے، ٹائم بھی فکس وہی آ گیا ہے۔ جمیل شور مچا رہا ہے کہ پتہ نہیں تو کہاں آ رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے میں ٹھیک آ رہا ہوں۔ یہ سارے قدرت کی طرف سے فیصلے ہیں کہ رات بھی وہی ہو، وقت بھی وہی آ جائے۔ بس میں نے وہ کہانی ہے جو دہرانی ہے، آپ کو سنانی ہے۔ رات کا وقت ہے، مسجد شاہی ہے اور خطیب حضرت پیر جماعت علی ہے اور سامنے لاہوریے ہیں، سارے سنی، اس میں دگڑ مگڑ کچھ بھی نہیں ہے، سارے سنی۔ یاد رکھیں جب بھی حقیقی تحریک چلانے کا وقت آیا ہے، چندہ سب نے کھایا ہے لیکن نبھانے والوں نے نبھایا ہے۔ آپ نے خطاب فرمایا، اب ذرا خطاب سنو میرے پیر جماعت علی کا۔ خطاب فرمانے لگے، او لاہوریو، انہوں نے اس ویلے آکھیا سی ساڑھے لاہوری تسی ہو، او لاہوریو۔ شاہی مسجد کے مینار اب بھی گواہی دیتے کہ سید زادہ بولا تھا، اس نے اس پرانی گٹھڑی کو کھولا تھا اور کفر وہاں پہ ڈولا تھا، سید زادہ بولا تھا۔ ساڑھے پرانے پیر گنگے نہیں سن، ہونا لیا دا تو انہوں پتہ ہونا۔ پیر ہونتے آدن با دعا فرماؤ، اور دعا دی بھی واری آوے تھے اگر تو چاہ مانگ، اتنی بھی تکلف نہیں۔ کمال یہ ہے حاجی حنیف نے پیر بنایا، پیر کو گھر پہ بلایا، خطیب بھی حضرت علامہ نذیر صاحب کو بلایا، اور جنہیں صرف لبانوں ہلایا انہوں 50,000 پکڑایا، جنہیں پورا گھنٹہ لایا او دے حصے کاکھ نہیں آیا۔ اللہ نے تو انہوں کی وجہ سنی بنایا۔ تسی بھی کو بدلو۔ جماعت علی کون؟ پیر جماعت علی خطبہ دیتے دیتے، اب ذرا سنیں پرانے پیر کیسے بولتے تھے، اس لیے میں کہتا ہوں اولڈ از گولڈ۔ کیا؟ اولڈ از گولڈ، اور جو نیو ہیں رولڈ گولڈ۔ یہ جو نمے ہیں یہ ہے رولڈ، یعنی مکس اپ، اور جو مکس ہوتا ہے 2 نمبری ہے، جو اولڈ ہے وہ بالکل پیور گولڈ۔ اور ان کی بات 116 سال گزر گئے، میرے جماعت علی کی بات آج بھی نئی ہے، آج بھی دروازے کھٹکھٹا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا لاہوریو، اور لاہوری آج کل تے لاہوریو ٹک میک دے اتھے مست نے، اس وقت لاہوریوں کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی تھیں، ان کے جسم کا بال کان بنا ہوتا تھا کہ حضرت پیر جماعت علی بول رہے۔ فرمایا لاہوریو، لاہوری پورا جسم کان بن گیا، گوش بر آواز۔ فرمایا لاہوریو، ہر چیز جب پرانی ہو جائے بدل لینا۔ دھوتی پرانی ہو جائے نئی لے لو، پگڑی پرانی ہو جائے نئی لے لو، میز پرانی ہو جائے نئی لے لو، کرسی پرانی ہو جائے نئی لے لو، سائیکل پرانی ہو جائے، ہر چیز پرانی ہو جائے نئی لے لو، مگر 2 چیزیں پرانی ہی اچھی ہیں۔ 2 چیزیں نئی نہ لینا، بربادی ہو جائے گی، نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت رہے گی، نہ دین رہے گا، نہ یقین رہے گا۔ کان کھڑے ہو گئے لاہوریوں کے کہ بابا جی کیا بول رہے ہو، ہر چیز بدل لو، 2 چیزیں پرانی ہی کھری ہوتی ہیں۔ حضور بولیے، جتنے موتی ہیں انہیں رو لیے، حضور یہ گٹھڑی خطابت کی کھولیے، کچھ بولیے۔ فرمایا یاد رکھو لاہور والو،
پہلی چیز جو پرانی ہی اچھی ہے نئی نہ لینا وہ ہے ابا پیو کیوں جی پرانا ہو جائے تے نوا لے لوی ہے نا پیو پرانا ہی چنگا تے ایک کوئی چنگا پیو نہیں بدلنا پیو نہ بدلنا باپ نہ بدلنا لوگوں کو چس آ گئی انہاں کہ اگلی گل اس تو بھی چس آلی ہونی ہے بابے نے بات کی اور انہوں نے کلی کو دیوار میں ٹھوک دیا سب نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز بدل لو باپ نہ بدلنا آپ نے فرمایا اس سے اگلی جو چیز ہے لاکھ باپ قربان وہ اس پہ بھی بھاری اب تو اور تیار ہو گئے سننے کے لیے انہوں نے کہا اس سے بھی اونچی اس سے بھی سچی فرمایا ہاں انہوں نے کہا کیا حضور فرمایا اپنا مذہب مسلک پرانا ہی اچھا نئے نئے مذہب وہ تو تب بول رہے تھے جب مذہب مسلک سال کے بعد نیا ایک پیدا ہوتا تھا اب تو روزانہ اب تو کھمبیوں کی طرح مذہب کوئی مودودی کوئی غامدی کوئی مرزائی کوئی پرانا کوئی نیا کوئی مرزا ہے کوئی مرزی ہے یہ حضرت پیر وارث شاہ نے جنہیں کہا تھا کملے کتے دو چیزیں پرانی ہی رکھنا ورنہ نہ دنیا رہے گی نہ دین رہے گا ایک اپنا اماں ابا نہ بدلنا دوسرا مسلک نہ بدلنا سجنا دے دروازے اتے تے محکم لائیے جھوکاں نت نوینا یار بنائیے تے وانگ کمینیاں لوکاں جو نمے نمے مذہب اپناتے ہیں یہ اندر کے کمینے ان کے نصیب میں نہیں ہے مدینے یہی بول گئے سچائی کے نگینے اوے چل مدینے خالی رہے کینے سے تیرے سینے مذہب پرانا ہی اچھا اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے یہی رحمت کی برسات ہے اسی میں ولیوں کی کل کائنات ہے یہ جو مینڈ کی برسات ہے کل آج کی بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ ختم نبوت یہ آج رات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں حضرت پیر جماعت علی بات ان کی ہے استعمال میں کر رہا ہوں پھر فرمانے لگے لوگو یاد رکھنا یہ جو مرزا کھانا ہے بندہ بالکل ایانا ہے فرمانے لگے یہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں لیکن فرمایا سید زادے کی نبی کے غلام کی جماعت علی کا ایک نکتہ یاد رکھنا جتنے نبی گزرے ہیں رب نے ان کے نام میں نشانی سچائی کی رکھ دیا نہ غنیے کی ضرورت نہ منیے کی ضرورت نہ انایا نہ وکایا نہ ہدایا نہ علم کلام نہ منطق نہ فلسفہ آرام بالکل چھوٹی سی بات لیکن اس بات میں ہے کائنات فرمایا نبیوں کے نام میں اللہ نے نبوت کی سچائی رکھ دی ہے وہ کیا فرمایا اللہ نے ہر نبی کا نام مفرد رکھا مفرد کا مطلب کیا ہے ایک ہوتا ہے مرکب دو چیزاں کٹھیاں کر لویے تھے مرکب مثلا میں کہتا ہوں غلام رسول
تو یہ دو ہو گئے، غلام اور یہ مرکب ہو گیا، مکس ہو گیا، دو چیزیں رل گئیں، اس کو کہیں گے مرکب۔ اور ایک ہوتا ہے مفرد، مثلا میں کہوں اللہ، اس کے ساتھ نہ آگے نہ پیچھے۔ جتنے جو نبی ہوگا، فرمایا کسی نبی کا نام مرکب ہے ہی نہیں۔ شروع کرو، پہلا بندہ جسے اللہ نے نبی بنایا اس کا نام ہے حضرت غلام آدم۔ اچھا مسٹیک، حضرت آدم، کیا کوئی آگے پیچھے ہے لفظ؟ نہیں ہے، حضرت آدم۔ دوسرا حضرت نو، نہ آگے کچھ نہ۔ عجیب بات ہے، مولوی صاحب کا نام لیں تو پوری کنال کا نام ہے۔ حضرت العلام، عمدۃ المرام، خلاصۃ الکلام، خطیب بے ادب بے بدل، خطیب العصر والفجر۔ وہ بندہ پوچھے توڑا کی نہ ہے، وہ کٹ دن ویزٹنگ کارڈ کہتے ہیں یہ ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے بندہ تھک کے پوچھتے توڑا نام ویچ کی تھے۔ عجیب بات ہے، چھٹاکی کا آدمی ہے، نام ختم ہی نہیں ہو رہا، لیکن اتنا بھاری آدمی ہے، 950 سال جس نے اللہ کے نام کی تبلیغ کیا، لیکن نام کیا ہے؟ نوح۔ مک گیا، کیا؟ نوح مفرد ہے۔ قدرت یہی بتا رہی تھی کہ جو سچے نبی ہیں، حضرت پیر جماعت علی نے کہا اسی لاہور میں آج کی رات، فرمایا لاہور والو، نبی جتنے بھی گزرے سب کا نام سنگل ہے، مفرد ہے۔ فرمایا گنتے چلو، آدم سنگل، نوح، حضرت ابراہیم سے بھی کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا، جد الانبیاء، جد الانبیاء۔ اور سونا انا، میرے نبی نے ایک دن صحابہ سے بولا، صدیوں کا راز کھولا، واہ مدنی ڈھولا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات، حضور نے پوچھا صحابہ جانتے ہو حضرت ابراہیم کی صورت کیسی تھی؟ ایتے اوہی دسے نا جنہیں تکیا ہے، حضرت ابراہیم کی صورت کیسی تھی؟ سب چپ۔ وہ سونا وہ تو وہی بتائے جس نے تکا ہو، چکھا ہو، قدم اس کے کوچے میں رکھا ہو، ہم کیا بتائیں؟ فرمایا میرے جیسی تھی۔ کیا ایسا حسین آدمی، لیکن نام اذ قال ابراہیم، موقوی گیا ابراہیم۔ چلو وہ گزرے، اب ان کے بیٹے دونوں نبی حضرت مکائی چھڑے نے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایڈا سونا یوسف، کیا نائی لوے تے چاسا جا یوسف، اذ قال یوسف لے ابی۔ یہ یاد رہے گی بچڑے ہو، یہ ٹک ٹاکر حضرات، وہ دبانا لے کلی، بس دبا کے ویکھی جاندے ہیں، چلو چکھاں تے صحیح، اگو کون پیا بول دے، اگو بھویں باندر پیا نچدا ہوئے مرزے دی۔ ہر جگہ پہ بٹن نہ دبایا کر، بلکہ ہر جھاڑی میں ہاتھ نہ ڈالا کر، کسی جھاڑی میں سانپ بھی چھپے ہوتے، ہر بے شرع گما مبر کے خالیست، شاید کہ پلنگ خفتہ باشا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا جتنے نبی گزرے ہیں، جتنے، حضرت صاحب آگے آ جاؤ، بیٹا آپ یہ سو رہا ہے، بیٹا اس کو ذرا ادھر کر لیں، آپ ادھر آ جائیں، آ جائیں، کوئی بات نہیں، آپ ادھر آ جائیں، تسی حاجی صاحب ذرا ادھر ہو، جزاک اللہ، مہربانی۔ وہ بھائی کو تھوڑا سا ہلکی سے نیند آ رہی تھی، وہ حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب تھے نا، وہ تقریر کر رہے تھے، اور ان کے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا وہ جھولے لے رہا تھا ممبر اسمبلی کی طرف۔
نہیں سمجھ آئی؟ یہ اسمبلی کے ممبر نیند کہاں پوری کرتے ہیں؟ اسمبلی میں. تبھی تو ہمارا بربادی ہوئی. میں ایک جگہ پہ گیا ادھر قصور کی طرف، انہوں نے کہا جی ہمارا جو بزرگ ہے 7 مرتبہ MP منتخب ہوا. میں نے کہا مبارک ہو. کہنے لگے اگے انہوں دا ایک اور تو کمال سنا بھی ہے. میں نے کہا سناؤ. کہنے لگے 7 مرتبہ MP بنے ہیں، 1 مرتبہ بھی اسمبلی میں منہ نہیں کھولا. میں کہ ووٹ دین والے دے ہوتے بھی لین والا تے لین والا دین والے سبحان اللہ. تو افتخار الحسن شاہ صاحب کے سامنے بندہ بیٹھا تھا اور ہم تو پر وہ سید تھے، پھر قد بھی بڑا تھا، ڈنڈکا بھی سبحان اللہ. تو انہوں نے ڈنڈا رکھا ہوتا تھا پورا خیر سے، تو انہوں نے اس بھائیے کو تڑاک کر کے یہاں تو نہیں یہاں لگا دیا. اب اس بیچارے کے 14 طبق روشن ہوئے اور ٹھک سے کہنے لگے او بھائیا فرنٹ سیٹ تے سونا منع ہے. اس واسطے آپ ذرا تھوڑا سا بیداری فرمائیں تاکہ بات آپ تک پہنچے. آج کی رات کے حوالے سے حضرت سیدنا پیر جماعت ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا. سپیشل یہ یاد ہو ہمیں کہ ہمارے بزرگ پیر صاحبان جو پیروں کے بھی پیر تھے، روشن ضمیر تھے، حضور کی زلف گرہ گیر کے اسیر تھے، صداقت مآب پیر تھے. آپ نے فرمایا جتنے نبی گزرے ہیں ان کا نام سنگل رہا. گنتے آپ آئے فرمانے لگے سلیمان، داؤد، یہاں تک حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ. کہا اب ذرا ادب سے سر جھکا لو، ساری کائنات کا والی، گلشن توحید کا مالی، جس کے لیے کل کائنات بنی، جس کے لیے رب نے اپنے سے پردہ اٹھایا، وہ جو رحمت للعالمین بن کے آیا، ان کا نام بھی سنگل محمد احمد. فرمایا اب سمجھ میں آیا سچے نبیوں کے نام سنگل رہے، لیکن یہ جو نہ منہ نہ متھا جن، یہ کیا بلا ہے. نام ہے غلام میں احمد. فرمایا نام بتا رہا ہے بندہ 2 نمبر ہے، اور ہم مسلمان تو لالا موسیٰ کی 2 نمبر کی پیالی نہیں مانتے. نبوت تو بہت بڑی شے ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا لاہور والو، لاہوری جاگ رہے ہیں کہ جماعت علی شاہ بول رہا ہے. رات یہی 25-26 کی درمیانی رات ممبر کہاں لگا ہے؟ بادشاہی مسجد لاہور. ہون آ گئے نے ہور. نہیں سمجھے سرکار؟ وہ تھے نبی کے غلام، ہون آ گئے نے مادر پدر آزاد. وہ تھے بالکل نبی کے سچے غلام. حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ بولتے رہے، بخیے ادھیڑ کے کھولتے رہے، بولتے اچانک سید زادہ جوش میں آیا. فرمایا لاہور والو، یہ اس وقت قادیانی کہاں تھا؟ گوال منڈی میں. کہاں تھا؟ بیمار ہوا تھا، امرتسر سے نکل کے گوال منڈی پہنچا ہوا تھا. اب گوال منڈی اور شاہی مسجد میں کتنے 600 میل کا فاصلہ تو ہے نا. گوال منڈی یہ شاہی مسجد اوپر ہے. سید زادہ بولتے بولا، فرمانے لگے یہ میرے بابا پاک حسین کو چیلنج کرتا ہے. ہماری کوئی دشمنی اور نہیں، یہی ہے
حضرت امام حسین کے بارے میں کہتا ہے تم حسین حسین کرتے ہو، ایسے ہزاروں حسین میری جیب میں میرے گریبان میں ہیں۔ تو حضرت پیر جماعت علی شاہ ظاہر ہے پیو دی غیرت پترانو ہوندی ہے۔ نبوت پہ ڈاکہ پڑا ہے، ادھر جماعت علی ادھر مہر علی، کیوں علی کے بیٹے میدان میں نکلے؟ میں کہا کرتا ہوں جس کھیت نو آگ لگ دیے اوئی کسان بجھان دائے، اوئی نعرے مار دائے، اوے میرے کھیت نو آگ لگ گئی۔ کھیت تھا محمد مصطفیٰ کا، بجھانے والا کنبہ تھا فاطمہ الزہرا کا۔ حضور آگ لگے بیگم کوٹ کے بازار میں تو بجھانے والے ماڈل ٹاؤن والے تو نہیں آئیں گے، جہاں آگ لگے گی سیک اسی جگہ پہ آئے گا، اور جس کا گھر جلے گا ڈول بھر بھر کے وہی پھینکے گا، باہر والوں کا انتظار نہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں پیر جماعت علی سے زیادہ لطیف نفیس اور امیر جس نے لاکھوں کا چندہ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا، جس نے ڈیرہ مدینے میں بنایا، عربیوں کو مدنیوں کو کھلایا، جماعت علی منزل مدینے میں مشہور ہے۔ یہ بندہ دولت سے بھی بھرپور ہے، لیکن کیونکہ اب پاک نبی علی کا نور ہے، سینے میں محمد عربی کی نبوت کا سرور ہے، چہرے پہ بھی سیادت کا نور ہے، اس لیے ہر قسم کے لوث سے دور ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہو پیر اور پیسے کتوں پہ اوپر لگے، ہو پیر اور کتے اس کی گاڑی میں بیٹھے۔ حاجی حنیف ناراض نہ ہونا جی صاحب، یہ کیا پیری ہے؟ یہ کون سی فقیری ہے؟ وہ پیر ہے تو ذرا اپنے کھیت کو سنبھال، اپنی دکان سنبھال، اپنا گھر سنبھال، اپنا در سنبھال۔ کیوں میدان میں آئے زہرا کے لال؟ آگ لگی تھی ختم نبوت کے محل میں لگائی گئی تو بجھانے کے لیے بے شک ہم آئے تھے، لیکن شاہدرے والوں کی طرح دوسری صف میں۔ بات ٹھیک ہے نا؟ جن کے گھر کو لگی تھی آگ، اگر وہ لوگوں کو کہتے تم بجھاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہمارا گھر رہا ہے، یہ محمد نگار رہا ہے، ہم آپ بجھائیں گے، کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے۔ اس لیے 25-26 کی بیچ کی رات کسی اور کو نہیں بلایا، علی کا بچڑا خود آیا۔ بولتے بولتے کہا میرے بابا حسین کو چیلنج کرتا ہے۔ آگے پھر ظاہر ہے بیٹا ہو تو جیڑے پتر نو پیو دی غیرت نہیں، وہ اکھوانا ہی پھر چھڑ دے کہ میں فلانے دا پتر بچڑا ہو حسین کا، اور انتظار کرتا رہے لوگوں کا۔ پر میں نہیں، یہ جنگ ہماری ہے، ہم آپ لڑیں۔ حالانکہ آپ کا شہر کون سا ہے؟ لاہور نہیں، علی پور۔ اور علی پور کہاں ہے؟ راول پنڈی میں۔ علی پور کہاں ہے؟ اب تو خیر سے سڑک کچھ ڈبل بن گئی ہے، لیکن بنی نہ بنی برابر ہے۔ شکر گڑھ تے تو چھت تے چڑھ، تے چھت تے چڑھے ہوا دن بچوار، منہ
بس کا ادھر ہوتا ہے دم اس کی ادھر ہوتی ہے، یعنی جب بس یہ نارووال اور شکر گڑھ کی چلتی ہے موت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ایسا علاقہ جہاں بالکل دور بندے مجبور شہر، لیکن شہر کا نام عجب ہے علی، اتھے وقف کرو علی پور، نام لیتے ہی مزہ آ گیا، بندہ تھوڑا جا خارجی نہ ہوئے۔ علی پور جب شہر ہوتا ہے علی پور تو وہاں سے بدعقیدگی کی بلا دور، لیکن موجود ہو وہ بندہ جس کے چہرے پہ ہو محمد کی شریعت کا نور۔ اب سنیں، آج کی رات کی کہانی ہے، یہ تو انہوں ٹھیک نہیں سمجھ آ رہی تھے، میں کوئی دوسرا عنوان شروع کر دیں۔ میں حاجی حنیف صاحب تے جمیل صاحب تے بوٹا صاحب، کیونکہ تسی آکھو کہ خرچہ ساڑھا ہے تے تقریراً دوجیاں دیا بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت۔ اللہ چاچے ابراہیم دی روح سکون ہے چھوڑی ہے انشاءاللہ۔ میرے جماعت علی اور جماعت علی نقش بندی، کیا نقش بندی مجددی، اس واسطے نقش بندی آندہ بھی کچھ حق کے، یہ مسئلہ بالکل پک کے، لیکن وہ بھی خیر نہ لسی پی کے سوتے ہوئے میں، کم از کم اس طور پہ ہی نقش بندی آج منا لیتے کہ آج ہماری فتح کی رات، ہم نے بھی کچھ کردار ادا کیا ہے، لیکن جناب نقش بند تسی بھی ہو وہ سر بلند، او سمندر عشق کے نہنگے حوصلہ مند۔ یہ تھا علی کی دنیا کا لال ارجمند۔ حضرت جماعت علی فرمایا میرے بابا حسین کو چیلنج کرتا ہے، فرمایا قادیانی میرا حسین تو حسین ہے، وہ تو عرش کا منارہ ہے، وہ تو رب رسول کا پیارا ہے، جنت کبھی اس کے بغیر نہیں گزارا ہے، آج اس کے ایک نکڑے سے پتر جماعت علی کا نعرہ ہے، آ نکل دکھلا شکل دیکھوں میں تیری عقل۔ یہ ہے علی کا پتر، اسی لاہور میں لاہور یہ دیگیں پکا رہے ہیں، سنی کھا رہے ہیں، حضرت جماعت علی شاہ لنگر کھلا کھلا کے تقریر، تسی بھی کوئی پکایا کہ نہیں؟ اللہ سلامت رکھے، اے نوے بعد میں نو پڑی کلوتے ہو بڑیاں لنگران دیا گلہ کی، شکر ہے تسی ہس پائے ورنہ تسی بھی 12 وجائی بیٹھے۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی تقریر فرما رہے تھے تو ان کے سامنے ایک علامہ صاحب بیٹھے تھے چوکھے سنجیدہ، تو وہ سید تھے اور پھر سونے بھی تھے، انہیں ہر بات پھبتی تھی، ان کو تک کے کہنے لگے مولوی اتنوں کو تکلیف ہے او شودہ اور جیز بیز ہوئے، انہاں میرا کوئی تھک بسم اللہ فرمایا، انہاں آکھیا جے خطیب ہوئے نا بے سرہ تا عذاب ہے، تے جے سامنے آلہ ہوئے بے سرہ خانہ ہی خراب ہے۔ تے سنان میں تائیں حالانکہ میرا کوئی سر شور نہیں، میں ایمیں حکیمان دی طرح سر لا چھڑنا جو اس طرح ہو سکتا ہے کہ پوڑی نگل جائیں۔ میں 3 ہفتے پہلے تھا انگلینڈ کا ایک شہر ہے چھوٹا سا کیتھلے بریڈ فورڈ کے ساتھ، تو وہاں میں تقریر کرنے گیا، علماء کی پوری وہاں جماعت تھی،
بڑے بڑے ہمارے معزز علماء خطبہ تھے. حضرت ادھر ہیں بگھار شریف کہوٹا میں ایک بزرگ ہیں صاحبزادہ ساجد الرحمن، جو وائس پریزیڈنٹ بھی تھے انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے، ان کی صدارت تھی. اب جو بھی آلے اتنے سارے جو تھے، جو بھی آئے آ کے وہ سکالروں کی طرح خطاب فرمائے. میں جب سٹیج پہ آیا تو مولانا ایک آئے دوڑ کے میرے کان میں فرمایا تو سر نال تقریر کری. نہیں سمجھ آئی؟ میں آکھیا انگلینڈ اتو کیتھلے شریف تے اتو سور انہوں نے آکھیا سالے تینوں پھب دیئے یہ. وہ میں نے اس دن دا یقین ہو گیا ہے کہ بے سری سور بھی ٹھیک ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ تانوں سمجھ نہ آوے. یہ ہے جماعت علی. اب ذرا بات میں بالکل اس پہ آ گیا کہ اس رات کے حوالے سے جو میں نے بات چھیڑی ہے، بولتے بولتے جب آئے نا حضرت پیر جماعت علی جوش میں، مجمع بھی آ گیا ہوش میں. فرمانے لگے او لاہوریو، میں ہوں علی کی اولاد، میں شیخی نہیں مارتا، شیخی نہیں بھگارتا میں، لیکن کیا کروں، لکھے کو کون ٹال سکتا ہے، لکھے کو کون ٹال سکتا ہے. فرمایا جس بدبخت نے حضور کی امت کو ختم نبوت کے مسئلے پہ رلایا، جو انگریزوں کے کاندھے پہ فرنگیوں کے کاندھے پہ بیٹھ کے جھوٹا نبی بن کے آیا، اس نے نبیوں کی بے ادبی کی، اہل بیت کی، صحابہ کی بے ادبی کی. لیکن آج قصہ ختم ہے. 12 گھنٹے کے اندر یہ مرزا قادیانی مٹ جائے گی ابلیس کی نشانی. یہ 12 گھنٹے میں ہو جائے گا آن جہانی. کون کھڑے ہو گئے اپنوں کے پرائیوں کے، انہوں نے کہا ہون پھسے آئی فقیر، کیونکہ ہون انہیں دے دیتی ہے ڈیڈ لائن کہ 12 گھنٹے میں مرزا قادیانی مر جائے گا، گزر جائے گا. لوکاں آکھے اب موت جماعت علی دے ہاتھ تے ہے نہیں، 12 دے 13 بھی ہو سکتے ہیں، 14 بھی ہو سکتے ہیں. ڈھول وجاواں گے. اے پرلی کمپنی بھی نال رل گئی. تسی نہیں سمجھے اے جڑی ہن تواڈے نال رلی ہوئی ہے اے بھی نال رل گئے، کیونکہ سنیوں کے خلاف جب ہوتے ہیں پھر مودودی بھی کٹھے، وہ بھی کٹھے، غامدی کٹھے، مرزائی کٹھے، آپ کے خلاف سارے ایک ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا سنیوں کو ذلیل کرنے کا موقع ہے. 12 گھنٹے کا، وہ بھی شاہی مسجد میں جماعت علی شاہ نے چیلنج کیا ہے. موت کس کے بس میں؟ پھر جماعت علی شاہ نے فرمایا سنیو نہ گھبرانا، یہ اور نہیں ہے زمانہ، ہم نے فیصلہ کر کے لاہور سے جانا. اللہ یا رسول. رات کٹی سولی پہ. پچھلے پہر جلسہ ختم، لیکن جائے کون؟ 12 گھنٹے کی ڈیڈ. یہ قاضی فیض عیسیٰ کی ڈیڈ لائن نہیں تھی جی. یہ حضرت جرنل، حضرت قبلہ، عزت مآب، عالی جناب والا خطاب حضرت سید عاصم منیر رحمت اللہ علیہ مد ذلہ العالی کھیچ کے نہ لویے تک کہ کتے پرچہ ہی نہ کرا چھڑ. ڈیڈ لائنیں دنیا دیتی ہے، ہوا ہو جاتی ہیں. یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہ تھا، یہ تھا سید جماعت علی.
ڈیڈ لائن لاہور. اس وقت لاہوریوں کی مصروفیات نہ ٹی وی شریف ہوتا تھا، نہ سوشل میڈیا شریف ہوتا تھا، نہ نواز شریف ہوتا تھا. سبحان اللہ. میں آہستہ کیا تھا کہ جماعت والے نو تکلیف نہ ہو، لیکن انہیں کاننے وڈے ہو جتھے آپ جمعہ پڑھتے ہیں اتھے سارے میرے مسلم لیکی نے تے اتھے بڑا اوکھا ہے جمعہ پڑھانا. وہ کیونکہ انہاں دی وٹ ہو رہے تے ساری رات. ہاں 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 12 گھنٹے میں یہ ابلیسی نشانی ہو جائے گی جہانی. میرا رب کرے گا مہربانی. سورج نکلا پورا لاہور بھی نکلا کہ آج دیکھیں گے کہ علی کی نسل سچی یا یہ بد شکل سچی. بجے جب رات کے 10 بجے کا معاملہ تھا، 10 بج کے کچھ منٹ پہ حضرت نے تقریر فرمائی. سوئی جب دن کے 10 پہ آئی، کانپ گئی خدائی، کانپ گئی خدائی. لیکن تقدیر عرش سے آئی. ہوا جو اٹیک اسی گوال منڈی میں مرزا قادیانیاں جہانی پہ، رستے دونوں گئے کھول. شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی. ادھر بھی دریا جاری ادھر بھی دریا جاری. ہوا حکم سرکاری. اب گندگی ادھر سے نکلے گرے پھر اٹھے گندگی میں لتھڑ کے پچھلا پہر گزرا. دن آیا یہاں تک کہ آخری مرتبہ جب اس نے جانے تو لگا تھا ادھر، پر گندگی ادھر گئی بکھر. وہیں گرا گندگی میں، سر ٹکرایا چارپائی کے پائے پہ. اسرائیل نے گردن پہ ہاتھ ٹکایا. اس نے کہا 12 گھنٹے ہونے لگے ہیں. جماعت علی بول گیا ہے، گٹھڑی غیب والی کھول گیا ہے. اللہ یہ ہے 25-26 مئی کی کہانی. اور وہ جماعت علی، آپ ایک بیمار تھے 1908 سے پہلے، اور ایک قادیانی بدبخت نارووال میں آیا اور آپ چل نہیں سکتے تھے. اتنی نقاہت، اتنی ضعف کمزوری. آپ نے فرمایا مجھے اٹھاؤ، چارپائی میری ٹانگے پہ لا دو، مجھے ٹانگے پہ لٹاؤ. حضور کدھر جانا ہے؟ فرمایا ایک ختم نبوت کا ڈاکو، میرے بابا کی عظمت کا ڈاکو آیا ہے. اب جماعت علی بیماری کا بہانہ بنا کے سوتا رہے، وہاں پہ شور ختم نبوت کے خلاف ہوتا رہے. یہ نہیں ہو سکتا جب تک جان میں جان ہے. نانا کی عظمت پہ قربان ہے. یہ جہان کا کیا یہ جہان ہے. اوڑک ایک دن مرنا بندے، کیا پیچھے کیا اگے، ریت پریت تیری وچ مویا، پتا سجن نو لگے. آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا سمانگ سیالکوٹ سے رچایا تھا. ملازم یہاں بن کے آیا، پھر یہاں ایک وقت وہ آیا کہ اس کے مریدوں کی ایک کھیپ بن گئی. انگریز پیچھے تھا کہ اس کی جھوٹی نبوت کو اوپر چڑھاؤ، مسلمانوں کی بربادی کا سامان بناؤ. اب انہوں نے پورا
اس کو اٹھایا۔ اب وہاں ڈر سے کوئی بندہ میدان میں نہیں آتا تھا، تو وہ کون فرد تھا؟ عجیب مرد تھا، موسم کا چہرہ زرد تھا، وہ ایک مرد تھا، وہی چمن نبوت کی کلی تھا، بابا جس کا علی نام جماعت علی۔ اترے میدان میں، سیال کوٹ میں اعلان کروایا کہ مسلمان آئیں، جو کھانا کھاتے ہیں کھائیں، پر تقریر میری سماعت فرمائیں۔ آپ نے ایک دن 2 دن لائن لگ گئی، ایام کی بات ہے بڑے کام کی۔ 10,000 روپیہ اس وقت آپ نے امپیریل بینک سیالکوٹ میں جمع کروایا۔ اب 10 کروڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جمع کروایا۔ پھر ہاتھ اٹھایا، فرمایا اگر مرزے میں دم ہے، دم خم ہے، کوئی آئے مجھے اس کو مسلمان ثابت کر کے دکھائے، ورنہ جماعت علی پھرے گا دنیا کی گلی گلی۔ آپ پہ مقدمے دائر ہوئے، آپ کے بیٹوں پہ چیزیں ان کی کڑک کر لی گئیں، لیکن آپ نے فرمایا جان ہوئے قربان سجن تو دین ایمان نہاراں، اپنی توڑ نبا محمد کچھ پرواہ نہ یاراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ ساری رات روندے رہتے، مریا ہے کہ نہیں؟ مئی، اور مئی کی تاریخ کیا تھی اور آج کیا تاریخ ہے؟ سبحان اللہ، 25 26 مئی جب جب آئے گی یاد دلائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو یاد دلاؤ رب کے دن۔ رب کے دن اور کون سے ہیں؟ جن دنوں میں کوئی عظمت والی بات ہے، وہی رب کا دن ہے۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میرے سنی مسلمانوں، یہ قدرت کا آپ پر ہم پر احسان ہے۔ حق کے لیے، حق پر جب بھی کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے، خون سنیوں کا ہی کام آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے پیر جماعت علی یہ پہلی صف میں یا دوسری صف میں؟ نہیں، اگست کا مہینہ بتاتا ہے، مہینہ تھا اگست کا، سن تھا 1900۔ یہ جو میں نے سنائی ہے بات مئی والی، یہ تھا 1908۔ اب میں 8 سال پہلے پیچھے جا رہا ہوں، 1900 اور مہینہ اگست کا، اتفاق سے تاریخ تھی 25 اگست۔ یہ 25 تاریخ بھی عجیب ہے، یہ تانوں پتہ سی جدوں لئی سی یا ایویں ہوا دے وچ ہی؟ اجا جمیل نے ڈنڈکا چلایا، میں نے آکھا لگا جیڑی خالی دے دیو، پر جے جمعہ دے دیو تے پھر اگو یہ ہفتے والا دن ہوتا ہے قیمتی دن، جے ہفتہ دے دیو تو سبحان اللہ، نالے چوپڑیاں تے نالے 4 اجی اتفاق بن گیا ہے۔ بڑی دل کو سکون ملا کہ آج میں صبح 9:30 بجے کا نکلا ہوں، یہی ہوکا دے رہا کہ سنیو 25 مئی کو یاد رکھو، تم ہو صدیق اکبر کے وارث، تم ہو زید بن خطاب کے وارث، تم نے ہر دور۔ وہ ہمارے ایک علامہ تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ کہا کرتے تھے جتنے پیارے ہیں، جتنے پیارے ہیں، نور نظارے ہیں، سارے ہی ہمارے ہیں، باقی کھپارے ہیں۔ یہ جتنے مدرسے بنائے بیٹھے ہیں، ہاں
عجیب بات ہو گئی۔ اگست تاریخ 25 مرزا قادیانی نے اس نے زمین اسمان کے کلابے ایک کر دیے، نعرے مار، اور کہتا کیا تھا، زمین کی تہ سے لے کر عرش کے مینارے تک کسی ماں کی کوک سے بیٹا ہی پیدا نہیں ہوا جو میرے مقابلے میں آئے۔ وہ وڈا مرزا تھا، انہوں دی مرزی ایک چھوٹی ہے، وہ بھی یادی ہے، مینڈکی کو زکام ہوا ہے، وہ کہ آسمان کی چوٹی سے لے کر زمین کی تہہ تک، کیونکہ جن مولاناؤں سے اس کا واسطہ پڑا تھا وہ تھے ایک سائیڈ والے۔ جب اس نے بار بار شور مچایا، میرے علی نے سر اٹھایا۔ ویسے اتفاق ہے، وہ جماعت علی، یہ میرے علی، اکوئی دوواں دی گلی، بات دوواں دی اکئی پاسے چلی، میرے علی جماعت علی، موسم بھلو بھلی۔ میں نے جو اشارہ کیا وہ ٹھیک کیا، جن کے کھیت کو آگ لگتی ہے بجھانے وہی آتے ہیں، باقی دوسری صف میں ہیں۔ یہ صرف اتفاق ایکسیڈنٹلی ہے کہ 1908 میں جماعت علی، 1900 میں میرے علی، وہ بھی زہرا کی نسل، یہ بھی زہرا کی نسل ہے۔ بات تو something is right behind this matter، کچھ غلطے ہے نا۔ ادھر میرے علی ہے، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ قادیانی نے پوری امت کو للکارا، لیکن اس کی خودی کو، تکبر کو گوڑے رکھ کے کس نے مارا؟ وہ تھا علوی محمدی ستارہ، وہ تھا ہم سنیوں کا پیارا۔ میرے علی، شہر گولڑا۔ ہاں، میرے جیسے جوگی آدمی جو کہ صبح کہیں شام، صبح سفر شام سفر، زندگی کا انجام سفر، حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں سے گزر گیا۔ جوگی کا کون سا گھر ہوتا ہے؟ ایک دن علامہ قبلہ پیر صاحب، علامہ صاحب مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، تہاڈا گھر کتھا ہے؟ میں کہ پتہ کوئی نہیں۔ کہنے لگا کمال نہیں ہو گیا کہ گھر کا ہی پتہ نہیں؟ میں نے کہا نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ ہی بھول گئے۔ اور جو سرائکی سمجھنے والے اگر بیٹھے ہیں تو ان کے لیے ہے جائیوں محل وچ، جائیوں محل وچ، لڑیوں جل وچ، موت آئیوں مارو تھل وچ، قدرت تو قربان کت قدم دی تو سی۔ علامہ صاحب شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی، الحمدللہ۔ تے تو انہوں میں دا ترجمہ بعد دساں گا۔ جائیوں یعنی میاں جائیوں محل وچ، لڑیوں جل وچ، موت آئیوں مارو تھل وچ، قدرت تو قربان۔ یہ علماء بیٹھے ہیں صبح کہیں، لیکن یہ جو مہر علی جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو پیر مہر علی، اس کے تکنے کو ترستی تھی گولڑے کی دوسری گلی۔ یعنی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے فقیر، ڈٹ کے نہ دائیں جاتے ہیں نہ بائیں جاتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ اچانک سر اٹھایا کہ کس نے یہ نعرہ لگایا؟ کہتے ہیں مرزا قادیانی ہے، بدبخت کہتا ہے کہ اٹھاؤ پوری امت کو، ہے کوئی؟ آپ نے فرمایا جواب لکھ مولوی محمد غازی۔ حضور کیا لکھوں؟ فرمایا اسے لکھ دے کہ اگر تو جہاں چاہے آئے گا مہر علی شاہ، اور اگر یوں نہیں تو پھر ہم پہ۔ پھر اس نے کہا آپ کریں، آپ نے فرمایا پھر سن، شہر ہوگا لاہور،
لاہور بڑی شہر ہوگا. میں کہا کرتا ہوں لاہور دے وچ جے تانوں فٹ پاتھ تے بھی جگہ لب جائے نا تے شکر پڑیا کرو لاہور دے وچ تے آئے آنا. تے تانوں چنگی بھلی مسجد لب جاندی ہے پھر بھی آدھو چاس نہیں آئی. عرش منور بانگاں ملیاں سنیاں شہر لاہور. یہ عروس البلاد ہے, یہ قطب البلاد ہے. اس شہر میں حضرت مجدد الفسانی جیسے لوگ روٹی کے ٹکڑے لے لے کے کھاتے رہے ہیں, پڑھتے رہے. اولیاء کا مسکن ہے یہ شہر, کوئی معمولی شہر ہے. حضرت پیر مہر علی شاہ چاہتے تو پنڈی کا کہتے, جہلم کا کہتے, فرمایا شہر ہوگا لاہور. اور تاریخ ہے یہ, ہم تسبیح چھوڑ دیں گے, تدریس سے منہ موڑ لیں گے, لیکن لاہور میں آئیں گے, جھوٹوں کو گھر تک پہنچائیں گے, ختم نبوت کا علم لہرائیں گے, تجھے ہم فقیر کی قوت بازو بتائیں گے. چلے گولڑے سے تار دیا قادیانی کو, ہم چل پڑے آجا. پہنچے پنڈی پھر تار دیا, ہم پہنچ گئے پنڈی آجا. لالا موسیٰ پہنچے پھر تار دیا, ہم لالا موسیٰ آ گئے آجا. جب پہنچے لاہور نقشے ہو گئے ہور. آپ جانتے ہیں اس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ 80 سال کے تھے. ویسے دل تے انجی کر دے کہ پوری امت کا تنہا رہنما نعرہ لگتا ہے مہر علی شاہ. پوری امت کا, دیوبندی بھی سر جھکائیں, شیعہ سر جھکائیں, اور سلفی اہل حدیث بھی چومنے آئیں. کیوں پوری امت کے رہنما نہ کہلائیں؟ اترے جب حضرت پیر مہر علی لاہور میں, گھنگریالے وال محمد وہ دوڑے جو نہیں دیکھا تھا وہ بھی دوڑے. لوگ ڈھونڈتے رہے چٹی داڑھی, لاٹھی کا سہارا ادھر تھا اور نظارہ. 42 سال کا جوان ہے, مرد میدان ہے, دیکھ کے جہان حیران ہے. ہر بندہ لاہوری قربان ہے. 3 گھنٹے تک مہر علی کا ہاتھ نیچے نہیں آیا. دنیا کعبہ عشق سمجھ کے گھومتی رہی, مہر علی کے ہاتھ کو چومتی رہی. اللہ بھائی آپ کا بھلا کرے, آپ نے نعرہ مارا. مجھے تو ہوش نہ تھی, آپ نے کچھ سانس میرا کچھ. وہ کہتے ہیں مجھ کو تو ہوش نہ تھی, تجھ کو خبر ہو شاید. لوگ کہتے ہیں کہ تو نے مجھے برباد کیا. اصل میں ایک چشتی بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں جس عمل کے پیچھے جذبہ نہ ہو وہ عمل مردود ہوتا ہے. اس لیے میں جذبے سے جان کے بول رہا ہوں تاکہ عمل مردود نہ ہو جائے. سننے والے کو بھی جذبہ ہونا چاہیے, نیرا مر کے نہیں بیٹھنا چاہیے, اس کو بھی سننے میں, تو بولنے والے میں بھی جذبہ ہونا چاہیے, کیونکہ جذبہ ہوتا ہے تو عمل قبول ہوتا ہے. واہ مہر علی اترے, اور اتر کے یہ برکت علی حال, یہ موچی گیٹ پہنچا جب مہر علی. او دوجا چند کدھروں چڑھا, دوجا چند کدھروں چڑھایا. لوگ ایسے نظر اٹھائے واپس آنا بھول جائیں. ہڈا سونا سید, چمکتا چہرہ, شیر کی آنکھ, عمر چڑھتی عمر, 42 سال کی عمر. حضرت حیران کی ہے نا, 42 سال کی عمر, این شباب,
سرائکی میں کہتے ہیں حسین کوئی شباب وچ ہا، شور محشر نکاب وچ ہا، گزر دے لاشیں دے ڈھیر لئی گے، اجن تک قاتل حجاب وچ ہا۔ نکاب رخ تو الٹ سٹیں دو، نکاب رخ تو الٹ سٹیں دو، تے نال زلفیں دے کٹ سٹیں دو، اساں ہیں درتے وفا دے بوٹے، نہ پانی دے دو نہ پٹ سٹیں۔ اتنا سونا بندہ، سونا بندہ اتنا سونا سامنے آئے نا، نبی پاک کا فرمان ہے یہ کدے منگنا پہ جائی تے بندے دا منہ تکی پہلے پھر منگی، کسے بھیڑے منہ والے کو لو کچھ نہ منگی۔ یہ دا مطلب ہے کچھ گل ہے تے تسی تے سارے ہی سونے بیٹھے ہو، ذرا سونے ہو، ہائے 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 سونا سونا، تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتی، آئے میدان میں۔ اب یہ جو ہوتے ہیں نا جھوٹے، یہ ہوتے ہیں لومڑی کی چال والے۔ لومڑی کا کام یہ ہوتا ہے ایک نہیں سوراخ رکھ دی، سوراخ ترے چار اتھوں آوے تے ادھوں نکلے، کوئی ادھوں آوے تے اے قادیانی لومڑی دی ہونا لے بھی تے او بھی، انہیں لومڑی اللہ کم کیتا، انہیں آکھیا ہن جان چھڑاواں۔ آپ نے پہلے اسے پیغام دیا، اور شیخ چشتیہ میں لکھا بھی، آپ نے فرمایا مرزا تو جتنی بھی پیشین گویاں کرتا رہا وہ تو گئی ہوا میں، اور مہر علی بھی پھر کردہ پہ آئی، کردہ پہ آئی۔ انہیں کیا ہو کی آپ نے فرمایا تیرے جیتے جی کر رہا ہوں، میرے بابا میرے نبی نے میرے رسول نے بولا ہے کہ حضرت مسیح موعود حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، مدینے بھی حاضری لگوائیں گے، پھر میرے روضے پہ بھی آئیں گے، مجھے سلوٹ سلام فرمائیں گے، ہم انہیں جواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا سچا عیسیٰ وہ ہے جو مزار رسول پہ آئے گا، جواب بھی لے کے جائے گا، لیکن تیرے لیے مہر علی کا اعلان ہے، اور شاہد سارا جہان ہے، میں کہہ رہا ہوں نہ تو مدینے جا پائے گا، نہ میرے بابا کے روضے پہ جائے گا، نہ سلام تیرے منہ پہ آئے گا، نہ تجھے جواب آئے گا، تیرے لیے عذاب ہی عذاب آئے گا۔ یہ سیف چشتیائی میں آپ نے لکھا ہے، اسی لیے دیوبندی علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں پیر مہر علی شاہ کی سیف چشتیائی نے مرزائیت کا جنازہ بحر ظلمات میں ڈبو دیا۔ یہ احتساب قادیانیت دیوبندیوں نے لکھی، اس میں لکھا ہے کہ یہ کون تھا یہ مہر۔ جب مرزے نے دیکھا ہو تے لاہور بھی پہنچ گئے نے تے بے بھی گئے نے تے نعرے بھی لگ دے پہنے تے سنی دیگاں کھاندے پہنے تے نعرے بھی لاندے پہنے تے دوسرے علاقے آلے بھی سجے کھبے کرم فرماندے پہنے۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہوئی۔ اس نے کہا کوئی انج دی سٹاں اے مہر علی شاہی تو نہ سی جاوے، وڈی سٹاں وڈا کوئی پہاڑ دے گا۔ اس نے کہا کہ مہر علی شاہ سے کہو کہ میں مقابلہ کرنے آؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ ایک کوئی اپاہج نقاہت کا مارا ہوا ذوف کا مارا ہوا بندہ لایا جائے، اسے بیچ میں لٹایا جائے، ادھر مہر علی ہاتھ اٹھائے ادھر میں اٹھاؤں، جس کی دعا سے بندہ بیمار ٹھیک ہو جائے وہ سچا کہلائے۔ انہیں آکھیا اے شاید کوئی مولوی ایک شیران والے گیٹ اللہ نس ویسی، یہ کوئی سلفی شلفی کلفی ہے، نس ویسی، اس کو پتا نہ تھا یہ صاحب جمال ہے، یہ بڑا صاحب کمال ہے، اس کا مرشد پیر سیال ہے، اس کے پیچھے آمنہ کا لال ہے۔ نعرہ
اپنی طرف سے اس نے آسمان اٹھایا، اب بہت ہی ڈرایا، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ جدے نال واہ پہ آئے وہ پچھلے ہور سن، اے لاہور ہے، وہ امرتسری سن، اے سبحان اللہ۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت اب کتابوں شتابوں سے نکل کے حسابوں کی طرف آ گیا ہے، آپ نے فرمایا اس سے جا کے بولو یہ بیمار شمار گھر رکھ، یہ مردے بھی زندہ کرنے نہیں تھے، آ جا ڈھونڈ یا رسول اللہ، ڈھونڈ پرانی قبر، تو بھی اٹھا نظر، لگے تجھ کو خبر۔ اب جب پیغام پہنچا نا کہ سرکاراں تسی اسمان چایا، انہاں عرش دے اتے جا ہاتھ پایا، انہیں اتھے ہی لومڑی دی طرح سر چھپایا، انہیں آکھیا اے تے کوئی ہور آیا، اے تے کوئی لاہور آیا، اے تے کوئی ہور آیا۔ اب اس نے پھر پینترا بدلا، انہیں آکھیا اتھے دال اپنی گلنی نہیں، اتھے دکان اپنی چلنی نہیں، انہیں آکھیا کوئی ہور۔ چلاک مکار تو یہ بڑے ہوتے ہیں ظالم، اس نے کہا کہ اب ذرا کوئی لکھت پڑھت کا چکر چلاؤں، پھر کہنے لگا سورت فاتحہ کی فصیح عربی میں تفسیر لکھنے کا مقابلہ کرتے ہیں، جو تیز عربی فصیح میں عربی الحمد کی تفسیر لکھے، 3 عالم بن جائے ثالث، جس کو وہ کہے بہتر وہ برتر اعلیٰ، مسئلہ حل۔ جب حضرت مہر علی تک پیغام آیا، سید ایویں زلفاں نو چھٹ منشیاں دا ہوندا ہے، فرمایا اے کی چکر ہویا، کھودیا پہاڑ تے، اے تو کی آکھ دے، آدھے میں نے لکھن دا مقابلہ کرنے، دعوے نبی ہون دے تے مقابلے لکھن دے تے چوکھا زور عین غین دے کیا عربی، حالانکہ انہوں پتہ نہیں وہ عربی تک پہنچنا کمال نہیں، محمد عربی تک پہنچنا کمال ہے۔ اللہ آپ چاہتے تو اسی پہ رگڑا لگا دیتے، لیکن آپ نے فرمایا نہ گھبرا نہیں، نبی منشی نہیں ہوتا، نبی خطیب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں انا خطیب الانبیاء، انا خطیبہم یوم القیامہ۔ فرمایا حشر کا جب مجمع برپا ہوگا اور منصف میرا خدا ہوگا، جانتے ہو حشر میں ہر زبان پہ تالا ہوگا، خطیب کلا کملی والا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نبی بولتے ہیں، نبی لکھتے شکھتے نہیں ہیں، پر تینوں دورہ پہ ہے کہ میں لکھن دا مقابلہ کرنا ہے، جے انہی تینوں مانے کہ عربی دے وچ لکھاں، فرمایا ورکے رکھ کے قلم نو پھڑ کے سارے لکھ دینے، تے اتھے او بھی بندے موجود نہیں، سوچ کے پیر چاویں، جے قلم بھی رکھ دے بھی تے کاغذ بھی، صرف نگاہ پاون تے قلم ہونی آپ پہ حرکت چاون۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا تیرا جذبے کلندرانہ، تیرا علاج
تیرا علاج نظر کے سوا کوئی اور نہیں. فرمایا اتھے ہاتھ بھی نہیں ہلان لگے, کاغذ بھی نہیں چان لگے, خالی نگاہ پاندے نے تے قلم اٹھ کے کاغذ تے تحریر فرماندے نے. انج دے بھی ماں جائے نے لاہور وچ آئے نے تے ہن نسن بنا چارہ. اگو نے آکھیا میں نہیں جے ہونا. یہ بڑی مکار آدمی سی, بڑی مکار آدمی. مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ علیہ او پہنچ گئے فیروزپور سی دا سسرال. اے پہنچیا سسرال تے مولانا غلام دستگیری صاحب لٹھ لے کے پیچھے پھر دے رہندے سن. او پیچھوں پہنچ گئے. انہاں دے سسرال آلہ نے آکھیا اے چوہے دے پتر نو کڈو. انہاں آکھیا بڑی شان سی مولانا غلام دستگیر قصوری, بڑے کمال آدمی, کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی غلام دستگیر کے سامنے آنے کی. نواب عالم کٹو انہوں. انہاں آکھیا حضرت صاحب معافی. انہاں کہ معافی کی دی, انہوں کٹو بار. انہاں آکھیا ظالم دیا پترا, نہ نعرے مار دو, نہ مصیبت چپان دو, نہ ساڑے گھر آن دو. وہ مولانا غلام دستگیر دروازے تے آیا بیٹھا ہی. انہیں آکھیا فکر نہ کرو میں کچھ سوچ دا. ہن سوچ دیاں. انہاں آکھیا تو نکل باہر منہ تے بھی کھا. آیا جدوں آ کے مولانا دے سامنے بہ گیا. مولانا آکھیا چل منہ کھول, کر میرے نال گل. ہن ذرا چلاکی ویکھنا. انہیں انج سر جھکایا, پھر انج آیا, آکھن لگا مینوں وحی آئی ہے تو کسے نال ہی بولنا نہیں. ماشاءاللہ تسی سمجھ گئے ہو. سبحان اللہ. انج دا مکار آدمی. اگوں پھر انہیں پر کی آکھیا, انہیں آکھیا میں نو پتہ لگ گئے جیڑا مہر علی شاہ ہے اے پٹھانا دا بھی پیرے تے اے اتھوں بندے لے آیا ہے میرے مرواون واسطے. میں ڈردہ مرن کولو. میرے علی شاہ سے ہونے نے انہاں آکھیا علی دا پتراں تے میرے بابے علی اور آکھ دے سن آدھے سن دودھ پینا لے بچے نو ماں دا دودھ انہا پیارا نہیں جنو علی نو موت پیاری ہے. نہیں سمجھ آئی. بچہ دودھ پینا لا دودھ نال انہا پیار نہیں کردا جنہ علی موت دے نال پیار کرتا ہے. پر میں اس پیو دا پتراں نالے موت کو لو او ڈرے جڑا موت کو لو مرے. تے ساڑے یار حضرت بلے شاہ آکھ گئے نے بلے شاہ اسا مرنا نہیں اوے گور پیا کوئی ہور. یہ سارے ہی سیدی بولی جان دینے اسی چوپ بیٹھے ہیں. حضرت پیر وارث شاہ فرما دینے آدھے نے وارث شاہ او صدائی جیوم دینی جنہ کیتیاں نیک کمائیانی. ادھے جماعت علیے ادھے مہر علیے او وی ولیے اے وی ولیے انہ دا بابا غوث جلیے. بات کتھوں دی کتھے چلیے موسم اج ہو گیا بھلو بھلیے تسی بھی جگہ بدلیے. نہیں سمجھ ایک بندے نے میں نو فون کیتا. میں کالا شاکا کو تو اگے بیٹھا ساتھے اتھے فون آیا ایک تاڑا ماشا دا کون سی پٹھان خان. انہیں آکھیا حضرت میں لکڑ منڈی کے چوک میں کھڑا ہوں. میں کہ چوک دیا پترا جلسہ تھے کتے اور پاسے ٹور گئے. انہیں کہ دھوکہ کیا ہم سے ان اپنا چودھریوں نے وکھایا کی تے ٹکایا کی. میں کہ چودھری اندھا یہی کام میں وکھان دے سجانے مار دے کھبان. او شودے رول دے ودے جے لوگ ٹھمبر مارکیٹ تن ودے لب دے جے تسی اتھو ممبر چایا تے بیگم کوٹ شریف ٹکایا. یہ تے شکر ہے میں نے سمجھ آیا. سبحان اللہ شکر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج میں نے دو سیدوں کی بات کی موسم کی وجہ سے, لیکن آپ کو مبارک ہو.
ہم لوگ جن کے ہیں اور جو ہمارے ہیں وہ سارے ہی ستارے ہیں، کائنات میں پیارے ہیں۔ اسی لیے ہم اگر کھوٹے بھی ہوں گے تو کھروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مسجد کو اس سے زیادہ رونق والا بنائے۔ مسجد شریف کو میں دیکھ رہا ہوں، مسجد شریف وچکار ہے، نہ اروار ہے نہ پار ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب ہم دوبارہ آئیں اور ہمارے چودھری بوٹا صاحب، حنیف صاحب، جمیل صاحب پھر بھی تھے ہونا جی، اچھا سبحان اللہ، تو اب جب ہمیں پھر یہ بلائیں مسجد شریف کے ہمیں نظارے بدلے ہوئے نظر آئیں۔ میں علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ علماء کرام تو سب کچھ جانتے ہیں، میرے جیسے جو حضرات اصل میں اکثر بھول جاتے ہیں، تو ان کی یاد دلانے کے لیے میں نے یہ ساری کی ساری بات دوبارہ دہرائی ہے۔ مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ یاد رکھیں گے۔ آپ اپنے بزرگوں کو جب بھی جہاں جائیں بلا تفریق جتنے ہمارے بزرگ تھے اپنی جگہ پہ لال تھے، کوئی کمزور نہیں، سارے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ان بھائیوں جو حضرت حاجی ابراہیم صاحب ان کی یاد میں ایصال ثواب کے لیے ہر مہینے یہ محفل مناتے ہیں، اور دعا کے لیے حضرت قبلہ علامہ پیر نصیر صاحب آتے ہیں، اور جب یہ آتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں۔